مشرق وسطی میں خوف اور سنسنی کی فضا قائم ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے تہران اور لبنان پر تازہ فضائی اور ڈرون حملے کیے ہیں، جبکہ ان حملوں کی شدت اور تعداد میں تیزی سے اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ایران نے بھی جوابی کارروائی میں وسیع پیمانے پر میزائل، ڈرون اور بیلسٹک حملے جاری رکھے ہیں۔ ایران نے گزشتہ 20 گھنٹوں میں ریاض میں امریکی سفارت خانے کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا، جبکہ خلیجی ممالک میں امریکی اور اتحادی فوجی تنصیبات، تیل کی سہولیات اور اسرائیل پر بھی میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ خطے میں یہ تصادم کس سمجھ جا رہا ہے اور اس کشیدگی کے آگے بڑھنے سے عالمی اور مقامی حالات پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ میں ہوں غضنفر حیدر اور یہ آج بی بی سی نیوز اردو کے پروگرام جہانما کی ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا، جنگ کی وجہ سے آبنائے ہرمز سے سمندری جہازوں کا گزر مشکل ہو گیا ہے، تیل کی آمد و رفت شدید متاثر ہو رہی ہے، تو اس کا جنوبی ایشیا پر کیا اثر پڑے گا؟ اور مشرق وسطی کی صورتحال کے باعث عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتیں گزشتہ ہفتوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں، سرمایہ کاروں اور مارکیٹ میں بے یقینی برقرار۔ اسرائیل اور امریکہ کے ایران پر حملوں کے چوتھے روز اسرائیل نے ایران پر تازہ حملے کیے ہیں اور لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی ہلال احمر کا کہنا ہے کہ جنگ کے شروع ہونے سے اب تک 787 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے جواب میں ایران نے متعدد خلیجی ریاستوں میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بھی بنانا شروع کر دیا ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ اس نے بحرین میں امریکی فضائی اڈہ تباہ کر دیا، جبکہ سعودی عرب میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملے بھی کیے ہیں۔ ایلسن فریمن کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں عالیہ ناز کی۔ ایران پر حملوں کی ایک اور رات، امریکہ اور اسرائیل کی کارروائیوں کا یہ چوتھا دن ہے۔ ایران بھی جوابی حملے کر رہا ہے۔ اس ویڈیو میں دوحہ کی فضاؤں میں بظاہر ایرانی میزائلز کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ ریاض کی سڑکوں پر خطرے کے پیش نظر رش قدرے کم ہے۔ سعودی عرب کی وزارت دفاع نے تصدیق کی ہے کہ وہاں امریکی سفارت خانے پر 2 ایرانی ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ شمالی عراق کے شہر اربیل میں، جہاں ایک امریکی ایئر بیس موجود ہے، سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ایک ڈرون کا ٹکڑا رہائشی عمارت کی چھت کو چیرتا ہوا ایک فلیٹ میں آ گرا۔ اسرائیل بیروت پر حملے جاری رکھے ہوئے ہے اور ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس کے پاس فوجی اہداف کی ایک فہرست ہے۔ اس ویڈیو میں ایک میزائل لانچر کی تباہی دکھائی گئی ہے۔ یہ سیٹلائٹ تصویر بندر عباس کی بندرگاہ میں ایک ایرانی بحری جہاز کی ہے جو آگ کے شعلوں میں لپٹا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ مزید کارروائی بھی متوقع ہے۔ میں آپ کو اپنی ملٹری اسٹریٹجی کی تفصیلات تو نہیں بتاؤں گا، لیکن امریکی افواج کے سب سے سخت حملے ابھی باقی ہیں۔ کوئی پوچھ رہا تھا کہ اس میں کتنا وقت لگے گا، مجھے معلوم نہیں۔ ہمارے اہداف واضح ہیں، ہم ان اہداف کے حصول تک یہ کارروائی جاری رکھیں گے۔ جب یہ آپریشن مکمل ہوگا تو دنیا ایک زیادہ محفوظ جگہ ہوگی۔ مشرق وسطی میں ایران کے لگاتار حملوں کے باعث تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ سعودی عرب کی سب سے بڑی آئل ریفائنری راس تنورہ کو نشانہ بنایا گیا اور اسے بند کرنا پڑا۔ دنیا کو تیل اور گیس کی ضرورت کا تقریباً 20% حصہ اس بحری گزرگاہ آبنائے ہرمز سے گزرتا ہے۔ ایک ایرانی عہدیدار نے خبردار کیا ہے کہ جو بھی جہاز اس راستے سے گزرنے کی کوشش کرے گا اسے آگ لگا دی جائے گی۔ ایرانی حکام کا موقف ہے کہ ان کی جوابی کارروائی متناسب ہے۔ ہم صرف دشمن افواج کے فوجی اہداف کو نشانہ بناتے ہیں، ہم شہریوں کو نشانہ نہیں بناتے، نہ ہی ہمسایہ ممالک کے مفادات کو۔ بین الاقوامی قانون کے تحت ہر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی دوسرے ملک کے خلاف جہریت کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ سائپرس میں برطانیہ کے RAF کے اڈے اکروتری پر بھی جاری سیکیورٹی خطرے کی وارننگ دی گئی ہے، جہاں پیر کے روز 2 ڈرونز کو روکا گیا۔ اطلاعات کے مطابق ایران میں سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں، تاہم یہ تنازع اسرائیل کے لیے بھی تکلیف دہ ثابت ہو رہا ہے۔ یروشلم میں لوگ 3 ٹینیجرز کی ہلاکت پر سوگ منانے کے لیے جمع ہیں۔ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ جب ہم نے ان کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا تو ہمارا خیال تھا کہ انہوں نے سبق سیکھ لیا ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ اس معاملے میں مکمل طور پر انتہا پسند ہیں، خاص طور پر امریکہ کو تباہ کرنے کے ہدف کے حوالے سے۔ ایران کے سپریم لیڈر کی ہلاکت نے ایران کو تقسیم کر دیا ہے۔ اگرچہ سڑکوں پر حکومت کے حق میں مظاہرے دیکھے گئے، تاہم بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کے خاتمے کے خواہاں ہیں۔
امریکی حکومت اپنی جاری عسکری کارروائی کے حوالے سے پرعزم دکھائی دیتی ہے۔ There's just no way that ایسا ممکن ہی نہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس ملک کو کسی لمبی جنگ میں جھونک دیں جس کا نہ کوئی واضح اختتام ہو اور نہ ہی کوئی واضح مقصد۔ تاہم فی الحال یہ تنازع جاری ہے اور جنگ بندی کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان فضائی حملے آج بھی جاری رہے۔ حزب اللہ کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے 3 فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جبکہ اسرائیل کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج لبنان میں اسٹریٹجک علاقوں پر قبضہ کرے گی تاکہ ملک کے شمالی سرحدی علاقوں میں رہنے والے اسرائیلیوں پر حملے روکے جا سکیں۔ تفصیلات یروشلم سے ہماری مشرق وسطی کی نامہ نگار یولینڈا نیل بتا رہی ہیں۔ یاد رہے کہ حزب اللہ اور اسرائیل کے بیچ ہونے والی جنگ کے دوران دسیوں ہزار اسرائیلیوں کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے تھے۔ یہ جنگ غزہ میں جاری جنگ کے ساتھ چل رہی تھی، چنانچہ اسرائیلی فوج نے کل ہی جنوبی لبنان کے 50 سے زیادہ دیہات کے رہائشیوں کو کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے گھر چھوڑ دیں۔ ہمیں لبنان سے ایسی اطلاعات بھی ملی ہے کہ لبنانی فوج اپنی سرحدی چوکیوں سے پیچھے ہٹ رہی ہے، جو بہرحال اس طرح کی کارروائی کی تیاری لگتی ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ہفتے سے اب تک اسرائیل نے تقریباً 1 لاکھ ریزرو فوجی طلب کیے ہیں۔ ان میں سے بہت سے شمالی سرحد پر بھیجے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ اسرائیلی شہریوں سے وعدہ کیا گیا تھا کہ شمال میں رہنے والوں کی حفاظت کی جائے گی، لیکن اسے لبنان کی خود مختاری اور امریکہ کی طرف سے کرائے گئے سن 2024 کے جنگ بندی معاہدے کے لیے ایک بڑا دھچکا تصور کیا جائے گا، جس کا مقصد سرحد پر امن قائم کرنا تھا۔ ایران کے جوابی حملوں کے بعد امریکہ خلیجی ممالک میں اپنے سفارتی عملے کی تعداد میں تیزی سے کمی کر رہا ہے۔ واشنگٹن نے کویت اور سعودی عرب میں اپنے سفارت خانے بند کر دیے ہیں۔ مشرق وسطی میں فضائی سفر اب بھی شدید متاثر ہے، تاہم دبئی سے ایمریٹس ایئر لائنز کی کچھ پروازیں بحال ہو گئی ہیں۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی اور سوئٹزرلینڈ کے لیے کچھ پروازیں روانہ ہو چکی ہیں، حالانکہ بہت سی دیگر پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ادھر جنوبی ایران میں ایک اسکول پر حملے میں ہلاک ہونے والے بچوں کے جنازوں میں سوگواران جمع ہوئے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے پہلے دن میناب میں ہونے والے اس حملے میں 165 سے زائد طلبہ اور عملہ فوت ہو گئے۔ ان اعداد و شمار کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ اور خطے کی صورتحال پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت جرمنی کے شہر برلن سے ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار سحر بلوچ۔ سحر، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے جو ایران کے خلاف کارروائی کی ہے اس سے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے ایران کو، تو ایران آپ کے خیال میں اب اور کتنی دیر تک لڑ پائے گا؟ ایران جو ہے وہ روایتی جنگ تو نہیں لڑتا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ایران غیر متناسب جنگ کی حکمت عملی اپناتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امریکہ یا اسرائیل جیسے ملکوں کے ساتھ روایتی براہ راست اور طویل جنگ میں برابری کی بنیاد پر نہیں لڑتا۔ اس کے بجائے ایران 3 طریقوں سے توازن قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو پراکسی کے ذریعے محدود مگر علامتی جوابی کارروائیاں اور سائبر یا خفیہ آپریشنز کی وہ کام کرتا ہے۔ تو زیادہ تر ان کو اس بنیاد پر پرکھنا کہ وہ روایتی جنگ میں کس طرح سے لڑ سکتے ہیں، اس میں تو ظاہر ہے معاشی دباؤ اور ٹیکنالوجی کی کمی کے باعث وہ اتنا اچھا نہیں لڑ سکتے، لیکن ان کا جو طریقہ کار ہے لڑنے کا وہ زیادہ تر اپنی پراکسیز پر ڈیپینڈ کرنا ہے، اور وہ اس وقت اسی چیز کا استعمال کرتے ہوئے اپنی لڑائی کو جاری رکھ رہے ہیں۔ اب وہ کب تک کرتے ہیں اس کا ایک مطلب جو اوور آل وہ ہوگا تو ہم آگے دیکھیں گے اس حوالے سے۔ اچھا، ہمیں یہ بتائیں کہ ایران میں اس وقت کیا موڈ ہے، کیا صورتحال ہے؟ آپ کی کسی سے بات ہو پائی ہے ایران کے اندر؟ دیکھیں، ایران میں تو اس وقت ایک کنٹراڈکٹری موڈ چل رہا ہے، کیونکہ ایک طرف تو ایسے بھی لوگ ہیں جو بہت زیادہ ماتم یا سوگ منا رہے ہیں، پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ خفیہ طریقے سے انجوائے یا سیلیبریٹ بھی اس بات کو کر رہے ہیں کہ صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ اب رجیم چینج کی طرف جا رہے ہیں۔ بہت سے ایسے بھی خواتین ہیں جو کہ اپنے، کیونکہ یہاں برلن میں بھی بہت سے ایرانی اسٹوڈنٹس ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا رجیم چینج ہونے والی ہے، کیا شاہ کو واپس لایا جا رہا ہے۔ پہلے یہی سننے میں آیا تھا کہ وہاں پر دکانیں بند کر دی گئی ہیں، اب کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ آہستہ آہستہ سے اب دکانیں وہاں پر کھل رہی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک عجیب سا تضاد ہے، یعنی ایک طرف تو لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہو چکا ہے ان کے ساتھ، دوسری طرف ان کو یہ نہیں پتہ کہ آگے ہونے کیا والا ہے۔ یعنی ابھی مزید کچھ ہفتے پہلے تک وہ بات یہ کر رہے تھے کہ جنگ نہیں ہوگی، لیکن اب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب آگے مزید کیا ہوگا، آگے ایران میں اب کون آئے گا۔ اچھا، یہ بتائیں، ایران کے اندر سے بظاہر جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کو مدد مل رہی ہے، یہ کیسے اور کیوں ہو رہا ہے؟
ایک اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سیاسی مخالفت ایران میں بہت زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران میں ایسے گروہ بھی موجود ہیں جو موجودہ نظام کے سخت ناقد ہیں اور بیرونی دباؤ کو تبدیلی کے موقع کے طور پر دیکھتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ نسلی اور علاقائی عوامل بھی شامل ہیں، یعنی سرحدی علاقوں میں بعض گروہ مرکز سے تاریخی شکایات رکھتے ہیں. معاشی ترغیبات یا دباؤ بھی اس کا ایک حصہ ہے، یعنی خفیہ آپریشنز میں مالی یا سیکیورٹی وجوہات بھی کردار ادا کرتی رہی ہیں اور کر رہی ہیں اس وقت بھی. یہ سارے عوامل مل کر جو ہے جو ایران کی صورتحال ہے اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں. اچھا، ایران کے رہبر اعلیٰ کی جو ہلاکت ہے وہ حکومت کے لیے بہت بڑا دھچکا تھی، تو وہاں پر نظام بدلنے کی جو امید ہے وہ ابھی کتنی ہے ایران کے اندر؟ دیکھیں، نظام جو وہاں کا ہے وہ مکمل طور پر ایک فرد پر تو منحصر نہیں ہے. آئینی طور پر جانشینی کا جو طریقہ کار ہے وہ موجود ہے. مجلس خبرگان نیا رہبر منتخب کر سکتی ہے. اس کے علاوہ ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نظام کی فوری تبدیلی کا امکان کم دکھائی دیتا ہے، کیونکہ ایک تو اپوزیشن منتشر ہے. پھر دوسری بات یہ کہ قیادت واضح نہیں ہے، سیکیورٹی ادارے منظم اور طاقتور ہیں. بیرونی حملہ داخلی مزاحمت کو وقتی طور پر کمزور کر سکتا ہے. البتہ طویل مدت میں اگر عسکری دباؤ، معاشی بحران اور سیاسی بے چینی اکٹھے ہو جائیں تو نظام کے اندر تدریجی تبدیلی آ سکتی ہے. لیکن اب کچھ ہفتے پہلے ہی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جنگ نہیں ہوگی اور جنگ ہو گئی. تو اب بھی ایسا ہے کہ رجیم چینج کی باتیں تو ہو رہی ہیں، لیکن جو ایران کا اپنا ڈھانچہ ہے نظام وہ کافی مضبوط ہے. تو اس حساب سے ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے رجیم چینج اتنا جلدی نہ آئے. فی الحال وہ اپنے ہی لوگوں پر ڈپینڈ کریں. برلن سے سحر بلوچ ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. مشرق وسطی میں جاری جنگ کے خوف سے لوگ محفوظ سرمایہ کاری کا رخ کر رہے ہیں. سونے کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں. آج ٹرینڈنگ میں ہم اسی پہ بات کریں گے. امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد دنیا بھر کی مارکیٹیں ہل گئی ہیں اور سرمایہ کار خطرے سے بچنے کے لیے سونے میں سرمایہ لگا رہے ہیں. مشرق وسطی میں جاری جنگ سے تیل کی بڑھتی قیمتیں اور عالمی مارکیٹ کی غیر یقینی صورتحال نے سونے کی کشش مزید بڑھا دی ہے. فی آؤنس سونا تقریباً 5,300 سے 5,400 پر ٹریڈ کر رہا ہے، جو کہ گزشتہ کئی ہفتوں میں سب سے زیادہ ہے. لوگ امریکی ڈالر جیسی مضبوط کرنسیوں کو چھوڑ کر سونا خریدنے میں دلچسپی لے رہے ہیں. تو سونے کو کیوں محفوظ سرمایہ سمجھا جاتا ہے؟ سونا ایسی کرنسیوں اور سٹاک مارکیٹوں کے مقابلے میں سب سے محفوظ سمجھا جاتا ہے جو جنگ یا بحران میں گر سکتی ہیں. اس کی قیمت عام طور پر مالی بحران، جنگ یا سیاسی کشیدگی میں مستحکم رہتی ہے. سرمایہ کار اسے خرید کر اپنی دولت میں اچانک کمی سے بچاتے ہیں. عالمی تنازعات، مہنگائی اور توانائی کی قیمتوں میں اضافہ بھی اسے زیادہ پرکشش بنا دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جنگ، بحران یا غیر یقینی صورتحال کے دوران سونے کی طلب بڑھ جاتی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر مشرق وسطی میں کشیدگی کم نہ ہوئی تو سونے کی قیمتیں اس ہفتے ایک نئے ریکارڈ یعنی فی آؤنس $5,600 سے بھی تجاوز کر جائیں گے. میں ہوں غضنفر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC نیوز اردو کا پروگرام جہانما. اور اب ایک نظر ڈالتے ہیں دیگر اہم عالمی خبروں پر. فرانس نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے جوہری ہتھیاروں کی تعداد میں اضافہ کرے گا اور اپنے جوہری دفاعی صلاحیت دوسرے یورپی ممالک کو بھی فراہم کرے گا. یہ فرانس کی جوہری دفاعی پالیسی میں ایک اہم تبدیلی ہے. صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ تیزی سے غیر مستحکم ہوتی عالمی صورتحال کے جواب میں کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ آنے والے 50 سال جوہری ہتھیاروں کا دور ہوں گے. پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر جھڑپیں چھٹے روز بھی جاری ہیں. اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف نے کہا ہے کہ وہ ان سرحدی جھڑپوں سے بچوں پر پڑنے والے اثرات پر شدید تشویش میں مبتلا ہے اور حالیہ کشیدگی کے دوران کچھ بچوں کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات ملی ہیں. اقوام متحدہ نے تمام فریقین سے لڑائی بند کرنے کی اپیل کی ہے کیونکہ ہلاکتوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے خلاف جنگ اب محدود نہیں رہی اور پورے خطے کو لپیٹ میں لے رہی ہے. ایران نے اپنی دھمکی کے مطابق تیل کی آمد و رفت کی بڑی گزرگاہ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کو خطرے میں ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ہے. آبنائے ہرمز کی بندش دنیا بھر میں تو اثر انداز ہوگی، لیکن اس کا اثر جنوبی ایشیا پر بھی گہرا پڑ سکتا ہے. تفصیل کے ساتھ محمد شعیب. جہاں دنیا کی نظریں ان حملوں اور بڑھتی ہوئی کشیدگی پر مرکوز ہے، وہیں توجہ ایک ایسی تنگ آبی گزرگاہ کی طرف بھی جا رہی ہے جس کا پوری دنیا پر گہرا اثر ہے، اور وہ ہے آبنائے ہرمز. اپنے تنگ ترین مقام پر یہ محض 33 کلومیٹر چوڑی ہے، مگر دنیا کے تیل کا تقریباً 5واں حصہ یعنی روزانہ تقریباً 2 کروڑ بیرل تیل اسی سے گزرتا ہے. اس کے علاوہ دنیا کی مائع قدرتی گیس یعنی LNG کا بھی بڑا حصہ اسی راستے سے گزرتا ہے. یہ خلیجی ممالک کا بنیادی برآمدی راستہ ہے اور یہاں سے نکلنے والے تیل کا 80% سے زیادہ ایشیا کی طرف جاتا ہے.
وارٹیکسا کے مطابق چین ایران کا سب سے بڑا تیل خریدار ہے، جو گزشتہ ماہ روزانہ 18 لاکھ سے زیادہ بیرل تیل درآمد کر رہا تھا۔ رائٹرز کے مطابق خلیج میں بحری جہازوں کو ایران کی پاسدارانہ انقلاب کی طرف سے ریڈیو پر خبردار کیا گیا ہے کہ کوئی بھی جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت نہیں رکھتا۔ آبنائے ہرمز کی باقاعدہ بندش کی کوئی سرکاری تصدیق نہیں ہوئی، لیکن ایران نے طویل عرصے سے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر اس پر حملہ ہوا تو وہ اسے بند کر دے گا۔ کشیدگی عروج پر ہے اور بندش کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ ایسے میں ہم جائزہ لیتے ہیں کہ یہ آبی گزرگاہ جنوبی ایشیائی ممالک کے لیے کتنی اہم ہے جو خلیجی توانائی پر بھاری انحصار رکھتے ہیں۔ ابنائے ہرمز جنوبی ایشیائی ممالک کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ مثلاً پاکستان کے معاملے میں ملک کی تیل کی 90% سے زائد درآمدات خلیج سے آتی ہیں اور یہ سب اسی آبنائی سے گزرتی ہیں۔ اسی طرح LNG کے لیے یہ اعداد و شمار 70 سے 75% کے درمیان ہے۔ انڈیا کے لیے ان کی تیل کی درآمدات کا 60% سے زائد آبنائے ہرمز سے آتا ہے۔ سن 2019 میں خلیج میں 2 تیل بردار جہازوں پر حملوں سے چند ہی دنوں میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئی تھیں اور جہاز رانی کی لاگت میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اگر اس راستے پر ایسا کچھ دوبارہ ہوا تو جنوبی ایشیائی معیشتوں پر اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ طویل المدتی بندش کی صورت میں جنوبی ایشیائی ممالک پر اس کے اثرات انتہائی سنگین ہو سکتے ہیں۔ مثلاً تیل کی قیمتوں میں صرف $1 کے اضافے سے انڈیا کا درآمدی بل $2 ارب بڑھ سکتا ہے۔ اب اگر آبنائے 1 ہفتے سے زیادہ بند رہے تو تیل کی قیمتیں $100 تک پہنچ سکتی ہیں اور انتہائی صورت میں $150 ارب تک بھی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں خوراک کی مہنگائی میں 30 سے 40% تک اضافہ دیکھا جا سکتا ہے۔ مجموعی طور پر یہ آبنائے عالمی تجارت کا ایک اہم مرکز بھی ہیں، اس لیے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جنوبی ایشیائی ممالک کی اشیاء اور سامان کی تجارت پر بھی اس کے اثرات پڑیں گے۔ جنوبی ایشیا کے لیے خطرات واضح ہیں۔ اس تنگ آبی گزرگاہ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ محض خلیج کا مسئلہ نہیں، اس کی لہریں ہزاروں میل دور معیشتوں اور گھروں تک پہنچ سکتی ہیں۔ تفصیلات بتا رہے تھے محمد شعیب۔ آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما میں بس اتنا ہی۔ پروگرام میں شامل سٹوریز اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbc.com/urdu پر آئیں۔ BBC نیوز اردو کے انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک اور ایکس اکاؤنٹ کو فالو کریں۔ یہ پروگرام روز 7:30 بجے آپ آج نیوز پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ پروگرام مس ہو جائے تو اسے آپ ہمارے YouTube چینل پر دوبارہ کیچ کر سکتے ہیں۔ غزن و حیدر کو اب اجازت دیں، کل پھر ملاقات ہوگی۔